بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے فرسٹ ایئر کے کورس کا، جس کو ایف اے پارٹ 1 ایف ایس سی پارٹ 1 بھی کہتے ہیں اور گریڈ 11 بھی کہتے ہیں، اس کا 14 نمبر لیکچر ہے۔ اور جو سبق ہم نے شروع کیا تھا دا وائٹ لیمپ سبق کا یہ چوتھا لیکچر ہے، اور اس میں جو کہ آخری لیکچر ہے اس سبق کا، ہم ایکسرسائز پڑھیں گے جس کو گرامر لکھا ہوا ہے پیج نمبر 91 پر آخر میں، اور ساتھ میں لکھا ہے ٹرانزیٹیو اینڈ انٹرانزیٹیو وربس۔ تو یہ ایکسرسائز ہم کریں گے۔ اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے ٹیل، بتائیں whether the verbs in bold، آپ کی کتاب میں لکھا ہے the verbs in color، جو رنگین، یہاں پہ چونکہ رنگین نہیں ہے موٹا کر کے لکھا ہے اس کو بولڈ کہتے ہیں، کہ جو رنگین الفاظ ہیں، سرخ الفاظ ہیں آپ کی کتاب میں، آیا یہ ٹرانزیٹیو ہیں یا انٹرانزیٹیو ہیں۔ ٹیل whether the verbs in bold are transitive or intransitive، بتائیں یہ جو الفاظ ہیں جیسے کرائنگ ہے اور شوڈ ہے، ایڈوائزڈ ہے، ریننگ ہے، آیا یہ ٹرانزیٹیو ہیں یا انٹرانزیٹیو ہے۔ put a tick on the correct option، یہ دو آپشن ہیں، جو آپشن کریکٹ ہے اس کو ٹک کریں۔ اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ورب کسے کہتے ہیں، پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ ٹرانزیٹیو ورب کسے کہتے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ انٹرانزیٹیو ورب کسے کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب آپ کو معلوم ہوں گی تو پھر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیٹیو ہے یا انٹرانزیٹیو ہے۔ تو اس ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ چونکہ ٹاپک ہمارا ہے ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو وربس، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ یہ ورب ہوتا کیا ہے۔ شروع کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو بگنرز ہیں یہ تعریف کافی ہوگی جو ابھی یہاں پڑھیں گے، لیکن جو بعد میں انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پھر یہ تعریف کافی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ تو وربز جو ہیں اس کی مختلف طریقوں سے ڈویژن کی گئی ہیں، اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ڈوئنگ ورڈز ہیں۔ مختصر طور پہ اس کو کہتے ہیں ڈوئنگ ورڈز، یعنی وہ الفاظ جو کسی چیز کے کرنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ تعریف ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈوئنگ ورڈز، کرنے والے الفاظ جن میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہو، تو اس وجہ سے اس کو ڈوئنگ ورڈز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو وربس کی ایک دو الفاظ والی تعریف ہے کہ وربس آر ڈوئنگ ورڈز، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں کچھ کیا جاتا ہے۔ تاہم تین چیزیں ہیں جو ایک ورب ظاہر کر سکتی ہیں۔ مثلا ایک ورب جسمانی ایکشن ظاہر کر سکتا ہے، جیسے ٹو سویم، ٹو رائٹ، ٹو کلائم، تیرنا، لکھنا، چڑھنا، یہ جسمانی ایکشن ہے، یہ پہلا کام کر سکتے ہیں ایک ورب۔ دوسرا کام جو ظاہر کر سکتی ہیں وہ ہے اے مینٹل ایکشن، ذہنی ایکشن، مثلا ٹو تھنک یہ ذہن کرتا ہے، ٹو گیس اندازہ لگانا ذہن کرتا ہے، ٹو کنسیڈر سمجھنا یہ ذہن کرتا ہے۔ تو یہ سارے ورب ہیں، ایک جسمانی کام، ایک ذہنی کام، اے فزیکل ایکشن، اے مینٹل ایکشن، تو دو یہ کام۔ اور تیسرا کام جو کہ ایک ورب کر سکتا ہے وہ ہے a state of being، حالت ظاہر کرنا، حالت ظاہر کرنا کسی چیز کا، کسی شخص کا، مثلا ٹو بی ہونا، ٹو ایگزسٹ موجود ہونا، ٹو اپیئر نمودار ہونا، یہ حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تین
کام ایکسپریس کر سکتا ہے ایک ورب. ہم وربس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرانزیٹیو اور ٹرانزیٹیو ورب کو سمجھنا ہے. تو جب تک ورب کا پتہ نہ ہو انٹرانزیٹیو کا کیسے پتہ چل سکتا ہے، تو اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو ورب 3 چیزوں کا اظہار ہے. A verb is a word that expresses. ورب وہ لفظ ہے جو اظہار کرتا ہے a physical action، جسمانی ایکشن کا. To swim, to write, to climb اس کی مثالیں ہیں. A mental action کا اظہار کر سکتا ہے ذہنی عمل کا. To think, to guess or to consider اس کی ایگزامپل ہے. A state of being یہ حالت ظاہر کر سکتا ہے، ہونے کی حالت. آپ ایگزسٹنگ موجودہ حالت کو ظاہر کر سکتا ہے. اور اس کی ایگزامپل ٹو بی ہونا، ٹو ایگزسٹ موجود ہونا وغیرہ. You might find it useful to think of verbs as doing words. یہ بھی مناسب ہے کہ آپ اس کو ڈوئنگ ورڈز کے نام سے یاد کریں. تو اگر یہ آپ کو سارا بھول جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں، verbs are doing words. تو یہ تو ہو گیا ورب کہ ورب یا کوئی فزیکل ایکشن ہوتا ہے، جسمانی ایکشن، ذہنی ایکشن یا حالت. اب ہم آتے ہیں کہ یہ ٹرانزیٹیو ورب کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا تعریف ہے. تو ٹرانزیٹیو ورب کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ ورب ہے، ورب تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ڈوئنگ ورڈ ہے، لیکن ٹرانزیٹیو ورب وہ ڈوئنگ ورڈ ہے جو کہ اپنے ساتھ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے. اپنے ساتھ ایک آبجیکٹ لیتا ہے اور وہ آبجیکٹ ڈائریکٹ آبجیکٹ کی تعریف یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک چیز کو پڑھنے کے بعد ہمیں دوسری چیز کو پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ ٹرانزیٹیو ورب وہ ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ آئے، تو اب ہمیں ڈائریکٹ آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہے کہ یہ بھی معلوم کریں کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کی تعریف ہے کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے یہ کسی ورب کا آبجیکٹ ہوتا ہے جس پر یہ ورب ایکشن کرتا ہے، یا جس کو ریسیور آف دی ایکشن آف دا ورب بھی کہتے ہیں. یعنی ورب جو ایکشن، ورب تو ڈوئنگ ورڈ ہے، ورب تو ہم کہتے ہیں a verb shows an action، یہ ایکشن ظاہر کرتا ہے. اس ایکشن کا جو ریسیور ہے، لینے والا، وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے. تو ڈائریکٹ آبجیکٹ وہ ہوگا جس پر ورب کوئی کام کرتا ہے یا جو ورب کے ایکشن کو ریسیو کرتا ہے. تو اب ہم پھر آتے ہیں ٹرانزیٹیو ورب کی طرف، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزیٹیو ورب وہ ورب ہے جو اپنے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے. ڈائریکٹ آبجیکٹ وہ ہے جس کی طرف ورب کا ایکشن اشارہ کرے، جس پر ورب کا ایکشن ہو یا جو ورب کے ایکشن کو ریسیو کرے، تو وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے. ایک اور قسم کا بھی آبجیکٹ ہوتا ہے انڈائریکٹ. انڈائریکٹ آبجیکٹ وہ ہے جو ڈائریکٹ آبجیکٹ کو لیتا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ کو لیتا ہے. تو فی الحال اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں ٹرانزیٹیو ورب کی ڈیفینیشن کے لیے ضرورت ہے کہ یہ وہ ورب ہے جو اپنے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے. ڈائریکٹ آبجیکٹ وہ ہے جو ورب کے ایکشن کو ریسیو کرتا ہے یا لیتا ہے. تو ٹرانزیٹیو ورب کی تعریف یہ ہو گئی کہ یہ اپنے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ لے گا. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایکشن ہے ٹرانزیٹیو ورب کا، یہ کسی چیز یا کسی شخص پر کیا جاتا ہے. تو انگلش میں تعریف اے ٹرانزیٹیو ورب از اے ورب، یہ وہ ورب ہے دیٹ کین ٹیک اے ڈائریکٹ آبجیکٹ، جو اپنے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے. ان ادر ورڈز، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا یاد رکھنے کے لیے، کہ دی ایکشن آف اے ٹرانزیٹیو ورب از ڈن ٹو سم ون اور سم تھنگ. ٹرانزیٹیو ورب کا ایکشن کسی شخص یا کسی چیز کو کیا جاتا ہے. ٹرانزیٹیو ورب کسی شخص پہ ہوتا ہے
یا کسی چیز پہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی ورب کسی شخص یا چیز پہ نہ ہو سکے تو وہ انٹرانزٹیو ہوگا. ٹرانزٹیو وہ ہے جو ڈائریکٹ آبجیکٹ لے. ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے یہ ایکشن لیتا ہے ورب کا. تو جو چیز اور جو شخص ایکشن لیتا ہے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزٹیو ورب جو ہے یہ کسی شخص یا کسی چیز پر کیا جاتا ہے. اب یہ یاد رکھیں، اگر کوئی ورب ایسا ایکشن شو کر رہا ہے جو کسی شخص یا کسی چیز پر نہ ہو سکے تو پھر وہ انٹرانزٹیو ہوگا. تو اکثر جو وربز ہیں یہ ٹرانزٹیو ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو ٹرانزٹیو کی سمجھ آ گئی ہے. ٹرانزٹیو وہ ورب ہے جو اپنے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے، یعنی ٹرانزٹیو وہ ورب ہے جس کا ایکشن کسی شخص یا کسی چیز پر ہوتا ہے. تو دوسرا ہے ہمارے ساتھ انٹرانزٹیو ورب، اور جو اس کا الٹ ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ ٹرانزٹیو ورب ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ انٹرانزٹیو ورب وہ ہے جو ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں لیتا، یعنی اس کا ایکشن کسی شخص یا کسی چیز پر نہیں ہوتا. اب یہ کرائٹیریا ہو گیا ہے، سٹینڈرڈ ہو گیا ہمارے لیے جاننے کا کہ یہ ٹرانزٹیو ورب ہے کہ انٹرانزٹیو ہے. تو اگر ٹرانزٹیو ہے تو دیکھیں اس کا ایکشن کسی چیز یا شخص پر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو ٹرانزٹیو ہے، اگر کسی شخص یا چیز پر ایکشن نہیں ہے تو یہ انٹرانزٹیو ہے. An intransitive verb is one، یہ وہ ورب ہے that does not take a direct object، جو ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں لیتا. In other words، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں it is not done to someone or something، یہ ورب کسی شخص یا کسی چیز پر نہیں کیا جاتا. It only involves the subject، بلکہ اس میں صرف سبجیکٹ شامل ہوتا ہے، سبجیکٹ یہ کام کرتا ہے. مثالیں اگر ہم ابھی تو پڑھیں گے بک کی مثالیں بھی، لیکن یہ ٹرانزٹیو کی مثال ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹرانزٹیو کی ہم نے تعریف کی کہ اس کا ایکشن کسی شخص یا کسی چیز پر ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی ایگزامپل ہے اس کی، شی پلیڈ دا پیانو. پلیڈ ورب ہے اور یہ چونکہ ڈائریکٹ آبجیکٹ دا پیانو لے رہا ہے، پلے کا ایکشن پیانو پر ہو رہا ہے تو یہ اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوا، لہذا پلیڈ یا پلے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے. اسی طرح یہ شخص جو ہے لیم ول ریلیز 5 سیلز، اس میں ول ریلیز ٹرانزٹیو ورب ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ لے رہا ہے 5 سیلز، تو اس وجہ سے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کی ٹرانزٹیو وربس کی مثال ہو گئی. انٹرانزٹیو وربس کی مثال یہ ہے، مثلاً the pirates laughed heartily، یہ جو لافٹ ہے یہ کسی شخص یا چیز پر نہیں ہوتا. آپ کسی شخص یا چیز کو لاف نہیں کر سکتے. اردو میں کر سکتے ہیں، اردو میں یہ ٹرانزٹیو ہے کیونکہ آپ کسی کو ہنسا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر لاف انگلش میں یہ انٹرانزٹیو ہے کیونکہ انگلش میں آپ کسی کو لاف نہیں کر سکتے. تو ہر زبان کا اپنا اپنا ہوتا ہے. تو یوں یہ انٹرانزٹیو ورب کی مثال ہو جائے گی. اور دوسری مثالیں اب ہم اپنی بک سے بھی پڑھیں گے. تو اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ہو گیا ورب یہ ایکشن شو کرتا ہے، ڈوئنگ ورڈ کہلاتا ہے. یہ فزیکل ایکشن بھی شو کرتا ہے اور یہ مینٹل ایکشن بھی شو کرتا ہے، یہ حالت کو بھی ظاہر کرتا ہے. ٹرانزٹیو ورب جو ہے یہ وہ وربز ہیں جو اپنے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتے ہیں. انٹرانزٹیو ورب وہ ہیں جو اپنے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں لیتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ایکشن ہے کسی شخص یا چیز پر نہیں ہوتا. ٹرانزٹیو ورب کا ایکشن کسی شخص یا چیز پر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کسی شخص یا چیز پر اگر ایکشن ورب کا ہو رہا ہے تو یہ ٹرانزٹیو ہوگا، اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ انٹرانزٹیو ہوگا. اب ہم آئیں گے اپنی بک کی ایکسرسائز کی طرف. یہ آپ کی بک میں پیج نمبر 91 پر آخر میں ہے اور لکھا ہوا ہے ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو. اس کے بعد لکھا ہے
ٹیل ویدر دا وربس، بتائیں یہ جو وربس ہیں ان بولڈ، یہاں میں نے بولڈ لکھا ہے، وہاں پہ ان کلر لکھا ہے جو رنگین لکھا ہوا ہے سرخ، یہ الفاظ اور ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو، یہ ورب ہیں، ٹرانزیٹیو ہیں یا انٹرانزیٹیو یہ بتائیں. پٹ اے ٹک، ایک ٹک لگائیں آن دی کریکٹ آپشن، صحیح آپشن پر. دو آپشن ہیں ان میں سے ایک کریکٹ ہے. اب یہ شی واز کرائنگ آل ڈے لانگ، تو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کرائے کا ایکشن کسی شخص یا چیز پر ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ ہم انگلش لینگویج کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اردو میں ہو سکتا ہے، اردو میں آپ کسی کو رلا سکتے ہیں، لیکن انگلش میں اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آئی کرائیڈ ہم، یہ غلط ہوگا. یعنی آپ کسی شخص کو یا کسی شخص کو رلا نہیں سکتے. انگلش کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، شی واز کرائنگ آل ڈے لانگ، وہ سارا دن روتی رہی ہے، اور روتی رہی تھی، سارا دن روتی رہی تھی. اب یہ انٹرانزیٹیو اس لیے ہے کیونکہ رونے کا عمل کسی شخص یا چیز پر آپ نہیں کر سکتے. شوڈ، تو آپ کا آپشن جو ہے یہاں ہوگا انٹرانزیٹیو کا، یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹک کرنا ہے. دوسرا ہے وی شوڈ ہر دا فوٹو البم، شو دکھانا، ہم نے اس کو فوٹو البم دکھائے، اور یہاں پہ شو کا عمل کسی شخص یا چیز پر ہو سکتا ہے. یہاں پر ہر پر ہو رہا ہے، دکھائی گئی ہر اس کو، اور یہ اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. اس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ کوئی نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ ہر ہے. شو کا عمل ہر پر ہو رہا ہے، یا ہم نے جیسے کہا کہ ٹرانزیٹو ورب ہوگا جس کا عمل کسی چیز یا شخص پر ہو، تو یہ شخص پر ہو رہا ہے، یہ ٹرانزیٹو ہے. دی ڈاکٹر ایڈوائزڈ می ٹو ایکسرسائز ریگولرلی، ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں. تو ایڈوائز یا مشورہ کسی شخص کو دیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پہ می اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، تو یہ ٹرانزیٹو ہے. ریننگ آپ نہیں کر سکتے، یعنی ریننگ کا عمل کسی شخص یا چیز پر نہیں ہو سکتا، لہذا یہ انٹرانزیٹو ورب ہے کیونکہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں آتا. شی لافٹ ایٹ دا جوک، لافٹ جو ہے یہ آپ کسی شخص یا چیز کو نہیں کر سکتے، لہذا یہ بھی انٹرانزیٹو ورب ہے. ویسے جب انٹرانزیٹو ورب کے ساتھ کوئی پریپوزیشن آ جائے تو پھر یہ ٹرانزیٹو بھی کہلا سکتا ہے. تو یہ ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو دونوں ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ادھر سلیکٹ کرنا ہے ایک کو، تو سلیکشن میں لافٹ نارملی انٹرانزیٹو ورب ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں آتا، آپ کسی کو لاف نہیں کر سکتے. شی گیو اے کوکی ٹو دا چائلڈ، اس نے بچے کو بسکٹ دیا. اس میں گیو کا عمل کوکی پر ہو رہا ہے، بسکٹ پر ہو رہا ہے، اور یہ کسی چیز پر یہ ایکشن پاس ہو رہا ہے، لہذا یہ ٹرانزیٹو ہے. کوکی اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. دے سلیپٹ ان دا اسٹریٹ، تو سلیپٹ جو ہے آپ نہیں کہہ سکتے آئی سلیپٹ دا چائلڈ، یہ غلط ہوگا. یہ کسی شخص یا چیز پر آپ نہیں لاگو کر سکتے، تو یہ انٹرانزیٹو ہے. آئی ایٹ دا چیریز، کھانے کا عمل کسی چیز پر واقع ہو سکتا ہے، کسی چیز کو پاس ہو سکتا ہے، جیسے چیریز ہیں، تو یہ ٹرانزیٹو ورب ہے. مائی فادر ڈزنٹ ڈرنک کافی، ڈرنک کا عمل کسی چیز پہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ ٹرانزیٹو ہے. ہی آلویز کیپس ہز منی، کیپ کا عمل کسی چیز پر ہو سکتا ہے، یہ اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. منی یعنی والٹ، والٹ کہتے ہیں بٹوے کو، تو یہ بھی ٹرانزیٹو ورب ہے. تو دیکھیں ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہ پڑھا کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا عمل کسی چیز یا شخص پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے تو ٹرانزیٹو ہے، نہیں ہو سکتا ہے تو انٹرانزیٹو ہے. اکثر وربس ٹرانزیٹو ہوتے ہیں، بعض ایسے وربس ہوتے ہیں جس کو جو ٹرانزیٹو ہوتے ہیں لیکن چونکہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں لگایا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں ٹرانزیٹو کو انٹرانزیٹیولی یوز کیا گیا ہے.
نیکسٹ میں آپ کو سوال ہے اور یہ پیج نمبر 92 پر آپ کی بک میں ہے. ٹیل ویدر the verbs in the following sentences are transitive or intransitive. بتائیں یہ مندرجہ ذیل جو الفاظ وربز ہیں جملوں میں ٹرانزٹیو ہیں کہ انٹرانزٹیو ہیں. دین یوز دیز وربس ان یور اون سینٹینسز. پھر آپ اس کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. پہلا ہے سم اینٹس فائٹ فیئرسلی. تو اس میں لفظ ہے فائٹ جو کہ ورب ہے اور فائٹ کا عمل کسی چیز پر واقع نہیں ہو رہا ہے, کسی شخص پر واقع نہیں ہو سکتا. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ I fought him. اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو لڑایا, لیکن یہ انگلش میں نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس کا عمل کسی چیز یا شخص پہ نہیں ہو سکتا, واقع نہیں ہو سکتا, کسی شخص یا چیز کو پاس نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ انٹرانزٹیو ورب ہے. دی ایکسپلوژن سینک. ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو معلوم کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ وٹ اور ہوم لگائیں. مثلا شی واز کرائنگ. تو آپ یہ اگر یہ کوشچن صحیح نہ لگے تو اس کا مطلب یہ انٹرانزٹیو ہے. مثلا ہوم کرائنگ غلط ہے, ہوم کرائنگ عجیب لگتا ہے, تو لہٰذا یہ انٹرانزٹیو ہے. وی شوڈ ہر دا فوٹو البم. تو آپ اس کے ساتھ لگائیں وٹ واز شون, وٹ. تو لہٰذا جب اس کے ساتھ یہ الفاظ لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ٹرانزٹیو ورب ہے. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں, یہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے یا انڈائریکٹ آبجیکٹ, ٹرانزٹیو ورب ہے یا انٹرانزٹیو ورب ہے, اور یہ معلوم آپ نے کرنا ہے کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, تو آپ اس کے ساتھ وٹ اور ہوم لگائیں. To find the direct object of a transitive verb, find the verb and ask what or whom. اگر آپ نے ڈائریکٹ آبجیکٹ معلوم کرنا ہے تو آپ ورب کو پہلے معلوم کریں اور دیکھیں اس کے ساتھ what اور whom لگائیں. اگر کوشچن مناسب لگتا ہے تو پھر تو یہ ٹرانزٹیو ہے, اور اگر نان سینسیکل ہے, مناسب نہیں لگتا, تو پھر یہ انٹرانزٹیو ورب ہے. مثلا all the toys opened their eyes as the clock struck midnight. تو یہاں پہ opened ہے اور struck ہے, یہ وربز ہیں, تو اس کے ساتھ open لگائیں, open کے ساتھ what لگائیں, opened what. تو جواب ہے their eyes. کوشچن مناسب ہے, یہ opened اس لیے ٹرانزٹیو ورب ہے. اسی طریقے سے struck ہے, struck کے ساتھ what لگائیں, struck what. تو struck midnight تو نہیں ہو سکتا, تو پھر struck midnight ہو سکتا ہے, یعنی midnight کا مطلب بجے, ٹائم. تو یہ ٹائم بجا سکتا ہے, ہمیں بتا سکتا ہے, لہٰذا یہ دونوں ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. تو a direct object does not have to be something tangible. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹچ بھی کر سکیں ڈائریکٹ آبجیکٹ کو. تو جیسے مڈ نائٹ ہے تو یہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے. if it answers the question what or whom in relation to a verb, اگر what اور whom کا جواب ورب کی نسبت سے آ سکتا ہے then it is a direct object. تو پھر ڈائریکٹ آبجیکٹ. مڈ نائٹ جو ہے انٹینجیبل ہے, یہ نظر نہیں آتا, یعنی آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, بٹ اٹ از پرفیکٹلی گڈ ڈائریکٹ آبجیکٹ فار دا ورب ٹو اسٹرائک. لیکن اسٹرائک کے لیے یہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ کا کام کرتی ہے. تو ہم اس کے ساتھ وٹ کا لفظ لگائیں گے, اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا. مثلا یہاں پہ کرائنگ واٹ, تو یہ کوشچن اس کا جواب یہاں پہ موجود نہیں ہے کرائنگ واٹ کا, لہٰذا یہ انٹرانزٹیو ہے. اسی طریقے سے شوڈ واٹ, شوڈ فوٹو البم, تو یہ فوٹو البم اور یہ فوٹو البم اصل میں ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. ہر جو ہے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. جو ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے
وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. شاید شروع میں میں نے ہر کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہا، لیکن یہ فوٹو البم ہے، اس کی کریکشن کر لیں. وی شوڈ ہر دی فوٹو البم. یہ فوٹو البم جو ہے اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، کیونکہ جب ہم لگاتے ہیں یہاں پہ شوڈ وٹ تو وہ ہوگا فوٹو البم، اور یہ ہو جائے گا ڈائریکٹ آبجیکٹ. ہر پھر انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. آئی ایم سوری، میں نے شروع میں اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہا، لیکن ڈائریکٹ آبجیکٹ یہ ہے. آپ اس کے ساتھ وٹ اور ہوم لگائیں، پتہ چل جائے گا. شوڈ وٹ تو شوڈ فوٹو البم، یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. ایڈوائزڈ وٹ ایڈوائزڈ ایکسرسائز تو یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. میں نے شروع میں می کہا، یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. ریننگ وٹ اس کا جواب نہیں ہے، انٹرانزیٹیو ہے. لافٹ وٹ نان سینسیکل کوشچن لگتا ہے. لافٹ ایٹ وٹ پھر جوک آئے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا. لافٹ جو ہے یہ جب اس کے ساتھ پریپوزیشن آ جاتا ہے تو پھر یہ ٹرانزیٹیو بھی کہلاتا ہے. تو اس کا جواب تو انٹرانزیٹیو ہے، لیکن ایٹ کے ساتھ یہ پھر ٹرانزیٹیو بھی کہلاتا ہے. تھوڑا سا اس میں یہ مسئلہ ہے. She gave a cookie to the child. Gave what تو gave a cookie، لہٰذا a cookie ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. slept what نہیں ہوتا، لہٰذا انڈائریکٹ ہے. ate what cherries جواب موجود ہے، یہ ڈائریکٹ ہے. drink what کافی تو یہ ڈائریکٹ ہے. keeps what money تو یہ ڈائریکٹ ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا. some ants fight fiercely. fight what تو کوئی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ ہو، لہٰذا fight انٹرانزیٹیو ہے. the explosion sank the ship. sank what the ship تو یہ اس کا جواب موجود ہے. sank ڈائریکٹ sank جو ہے یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے. the ship اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. he spoke loudly. spoke what تو یہ موجود نہیں ہے کہ spoke what، لہٰذا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اس کا انٹرانزیٹیو ورب ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے. boil the water. boil what the water اس کا جواب ہے، یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. تو boil ٹرانزیٹیو ورب ہے. the horse kicked the boy. kicked what the boy یا kicked whom the boy تو لہٰذا یہ ٹرانزیٹیو ہے. the watchman blew his whistle. blew what تو the whistle موجود ہے. blew ڈائریکٹ آبجیکٹ، whistle ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. blew ٹرانزیٹیو ورب ہے. he took shelter under a tree. took what took shelter تو یہ اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور take took یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے. the bird sang sweetly. sang what تو یہ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اس جملے میں. اگر یہ ہوتا sang a song تو پھر یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ، پھر یہ ٹرانزیٹیو ورب ہوتا، لیکن یہ وہ نہیں ہے تو یہ انٹرانزیٹیولی استعمال ہوا ہے. ٹرانزیٹیو ورب انٹرانزیٹیولی استعمال ہوا ہے. the fire burns brightly تو burns what کا جواب نہیں ہے، لہٰذا burn انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. birds fly in the sky. fly what تو یہ اس کا جواب موجود نہیں ہے، تو اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے، یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے. time heals all wounds. heals what wounds لہٰذا heal جو ہے یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے کیونکہ ڈائریکٹ آبجیکٹ موجود ہے. you surprised me. surprised whom me جواب موجود ہے، تو یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے. مطلب یہ کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ معلوم کرنے کے لیے آپ ورب کے ساتھ آخر میں وٹ اور ہوم لگائیں تو پتہ چلے گا. اگر جواب ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ اس کا موجود ہے، ٹرانزیٹیو ورب ہے. نہیں ہے تو پھر ڈو سٹ ڈاؤن. سٹ وٹ جواب موجود نہیں ہے، لہٰذا سٹ انٹرانزیٹیو ہے. آئی یوزلی سلیپ ویل. سلیپ وٹ جواب موجود نہیں ہے، انٹرانزیٹیو ہے. لیٹس ایٹ سم تھنگ. ایٹ وٹ سم تھنگ جواب موجود ہے. ایٹ ٹرانزیٹیو ورب ہے. تو یہ اس کے دوسرا حصہ اس کے، یہ اس کو جملے میں استعمال کریں. سم اینٹس فائٹ فیئرسلی تو آپ نے یہ فائٹ اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے. یہ میں نہیں کروں گا، یہ آپ خود کریں اور اس کی پریکٹس کریں. فائٹ کو کسی اور جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فائٹ ٹرانزیٹیو
بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثلا اگر میں کہوں ہی دی آرمی فاٹ ود دی اینیمی، تو یہ ود چونکہ جب آ جائے گا تو یہ پریپوزیشن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پریپوزیشن جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ٹرانزیٹیولی بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے ہی وغیرہ وغیرہ. تو یہ فی الحال انٹرانزیٹیو ہے، آپ اس کو کسی اور جملے میں استعمال کریں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں our army fought bravely. The explosion sank the ship. تو سینک جو ہے سنک آپ استعمال کریں جملے میں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ the ship sank in the river. تو یہ اس طرح سپیک ہے اور یہ ہے، یہ اپنے الفاظ میں استعمال کریں. یہ ہمارا آخری لیکچر ہوا. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ہمارا 14th لیکچر تھا فرسٹ ایئر کے لیے، اور یہ ہمارا چوتھا لیکچر تھا وائٹ لیمپ کے لیے. آپ کے یہ 2 ایکسرسائزز ختم ہوئے. تھینک یو اینڈ گڈ لک.